اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ گھمکول شریف یو کے نگران شورا نے عطا کیے معطر مدنی پھول۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ اللہ کی ضربات کی گونج واہ کینٹ میں۔ یا مختلف شہروں میں مجلس خدام المساجد تعمیرات کے لیے کوشاں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، صحافیوں میں بیان۔ یا اللہ کالج یونیورسٹیز کے ساتھ شعبہ تعلیم بورڈ آفیسز میں بھی سرگرم عمل۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مد ظلہ العالی کا یو کے یونائٹڈ کنگڈم کا جدول آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ آپ کی برمنگھم یو کے کی گھمکول مسجد میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت اور بیان کی مختصراً جھلکیاں لیے ہم حاضر ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ گھمکول مسجد ہے جس میں دعوت اسلامی کا آج سنتوں بھرا اجتماع ہو رہا ہے، اور روض الفائق نے لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کسی آسمانی کتاب میں ارشاد فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، جو بندہ میرے خوف سے روئے گا میں اس کے بدلے مقدس نور سے اسے خوشی عطا کروں گا۔ میرے خوف سے رونے والوں کو بشارت ہو کہ جب رحمت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہی پر نازل ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سرور، مدینے کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے فرمایا، میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوشش کرے کہ آنسو ٹپکے۔ بعضوں کو دیکھتے ہیں کہ رونا آتا ہے مگر روتے نہیں، تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے حضور رونے میں شرمانا نہیں ہے۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، غم روزگار میں تو میرے اشک بے رہے ہیں،
غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ کیا کوئی اس بات پر بھی روتا ہے کہ اگر میں جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ کیا کوئی اس بات پر بھی روتا ہے کہ اگر میری نیکی اور میری عبادت قبول نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا؟ رونے کے اپنا لطف ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رونا نہیں آتا نا تو ایسا دل گھبراتا ہے، کیا بات ہے تو رونا کیوں نہیں آ رہا؟ حضرت سیدنا صالح نوری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے گناہ دلوں کو زنگ آلود کر دیتے ہیں اور وہ زنگ روئے بغیر دور نہیں ہوتا۔ جب گناہ کرتا ہے نا تو دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اب یہ دل پر میرے زنگ لگ گیا، اب کیا میں شاور سے نہاؤں گا تو کیا یہ دل دھلے گا؟ نہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر بلیک اسپاٹ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ لاؤں وہ اشک تو نکل رہے ہیں، آنسو تو نکل رہے ہیں، مگر لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے؟ گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے جو محبوب کا قرب چاہتا ہے اسے اپنے گناہوں پر کثرت کے ساتھ رونا چاہیے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یوں دعا کیا کرتے، یا اللہ مجھے اپنے خوف سے مسلسل رونے والی آنکھیں عطا فرما، اے اللہ عز و جل مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ آؤ ہم بھی کہتے ہیں، اے اللہ عز و جل مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما، تیرے خوف سے آنسو بہاتی رہیں، اس سے پہلے یہ خون کے آنسو رونا پڑے اور داڑیں پتھر ہو۔ بہت ہو گئی، اب بہت ہو گئی مردو شیطان، اب تیری نہ چلے گی، میرے رب نے چاہا تو تیری نہ چلے گی، ہم تجھ سے لڑتے رہیں گے، تجھ سے لڑتے رہیں گے، تو گرائے گا پھر اٹھیں گے، تو گرائے گا پھر اٹھیں گے، تو گرائے گا پھر اٹھیں گے، یہاں تک کہ تجھے گرا کر ایمان سلامت لے کر بے حساب جنت میں جائیں گے۔ شیطان کے خلاف جنگ، اور زور سے نعرہ لگاؤ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، لمحات مسرت ہے دیوانے بڑے خوش ہیں، لمحات مسرت ہے دیوانے بڑے خوش ہیں، کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں۔ نگران شورا جہاں اپنے یوکے کے جدول میں سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے قلوب منور فرما رہے ہیں، وہیں آپ کی علماء کرام اور شخصیات سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ نے حضرت مولانا عمران عبدالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے برمنگھم یوکے میں ملاقات کی، آپ بھی دیکھیے۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا
مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. گزشتہ دنوں بھی مختلف شعبہ جات کے مدنی مشورے فرماتے ہوئے اپنے مدنی پھولوں سے نوازتے ہوئے نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مناظر آپ کو دکھائے گئے. ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں نگران پاکستان انتظامی کابینہ اور نعت خوانوں کے درمیان ہونے والے مدنی مشورے میں مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان کی جانب. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. اللہ کے نیک بندوں کا پرجوش تذکرہ گزشتہ رات مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں جو زیر تعمیر فیضان فاروق اعظم مسجد واہ کینٹ پنجاب پاکستان میں ہوا. اس بیان میں رکن شورا کے مدنی پھولوں سے اکتساب فیض کیجیے. ترقی کا نام دے کر بے حیائی اور بے پردگی کے کام کیے جا رہے ہیں. ارے لباس کو آدھا کر دینے کا نام ترقی نہیں ہے. اپنے جو ہے وہ انداز کو غیروں جیسا بنا کر جو ہے وہ بے حیائی کرنے کا نام ترقی نہیں ہے. عورتوں کے بازو ننگے کر دینے کا نام ترقی نہیں ہے. ان کے گلے کھلے کر دینے کا نام, ان کے لباس ٹائٹ کر دینے کا نام, ان کے لباس باریک کر دینے کا نام یہ ترقی نہیں ہے. بے حیائی اور ترقی میں فرق محسوس کرو کہ یہ بے غیرتی اور بے حیائی کے جو کام ہے, اللہ رسول کی ناراضی کے جو کام ہے, یہ شراب و بدکاری کے جو کام ہے, یہ ترقی نہیں ہے, یہ بے حیائی ہے. اور اپنی عورتوں کو ہمیں درس دینا ہوگا, ان کو یہ ذہن دینا ہے, اپنی بچیوں کو یہ ذہن دینا ہے, اے میری بہن, اے میری بیٹی, تو کسی ناچنے والی عورت کو آئیڈیل مت بنا, کسی گانے والی عورت کو آئیڈیل مت بنا, کسی اداکارہ یا فنکارہ کے جو فیشن کو اپنا کر اپنا انداز ایسا مت بنا, دنیا سے دل مت لگا. تجھے آئیڈیل بنانا ہے تو سیدہ, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, شاکرہ, قاریہ, رقیہ, منورہ, خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل بنا, سیدہ عائشہ صدیقہ کو آئیڈیل بنا, سیدہ خدیجہ کو آئیڈیل بنا, بی بی ام میمونہ کو آئیڈیل بنا. تیری دنیا بھی سنور جائے, تیری آخرت بھی سنور جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اے اللہ, اے ہمارے کریم پروردگار عز و جل, اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا, تیری قسم ہم برباد ہو جائیں گے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. ہفتہ وار اجتماعات کا مختلف مقامات پر باقاعدگی اور پابندی سے انعقاد دعوت اسلامی کے منظم انداز سے مدنی کاموں کی طرف ایک اشارہ ہے. یہ سرسبز اشارہ ہے اس شاہراہ کا جس کا اختتام مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ ہے. ہفتہ وار اجتماعات دیکھیے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان
دنیا میں کہلانے لگے عاشقان مصطفیٰ، دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا ہے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ مجلس خدام المساجد نے پاکستان میں مدنی مراکز اور مساجد کے لیے جگہیں لی ہیں۔ گزشتہ دنوں رکن شورا نے مختلف شہروں میں تشریف لے جا کر ان جگہوں کا دورہ فرمایا۔ احمد پور شرقیہ، اچ شریف اور ڈیرہ نواب صاحب پنجاب پاکستان آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اسلامی بھائیوں نے ہند جیلانی کابینہ ہبلی ہند میں حضرت مولانا محمد نعیم الدین اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے اپنے مدنی تاثرات میں یہ ارشاد فرمایا۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی جو ایک عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، دعوت اسلامی کے جو کارنامے ہیں ہر آدمی اپنے اپنے گھر بیٹھے ہوئے مدنی چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے کارناموں سے اور دعوت اسلامی کے جو دینی کام ہیں ان کاموں سے کسی کو انکار نہیں ہے اور نہ کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی انکار کی گنجائش ہے۔ میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں اور جہاں بھی جاتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ مدنی چینل ایک ایسا اسلامی چینل ہے جس سے مدینے کی یاد آ جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کی جو ترقیاں ہیں ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کی جو ٹیم ورک ہے، جو کابینہ ہے، وہ الحمدللہ بڑے محنت کے ساتھ، بہت بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے اپنے اچھے انداز کے ساتھ وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ تمام عوام سنت سے گزارش ہے کہ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ جامعۃ المدینہ کے طالب علم عبد الوحید اتاری پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے تھے۔ نگران کابینہ نے زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے مقامی ہسپتال میں جا کر ان کی عیادت کی، ان پر دم فرمایا اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی فرمائی۔ آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا، دور شام رنج و غم کر بے کسو مجبور کی، دور شام رنج و غم کر بے کسو مجبور کی۔ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر اور مدنی چینل کو دیے گئے ان کے تاثرات ملاحظہ کیجیے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ میرا نام محمد نعیم ہے، میں باب المدینہ کراچی سے میرا تعلق ہے۔ میرا نام محمد سعد ہے، میں گارڈن کا رہائش ہوں۔ الحمدللہ میں پہلی دفعہ قافلے میں شرکت کر رہا ہوں۔ میرا نام حسن رضا اتاری ہے، میں اورنگی ٹاؤن کا رہائشی ہوں۔ میں پہلے بھی مدنی قافلوں میں سفر کر چکا ہوں،
مدنی بہاریں لوٹنے کا، رحمتیں لوٹنے کا، دعائیں قبول ہونے کا بہترین ذریعہ ہے مدنی قافلہ۔ اس میں انشاءاللہ میں اپنی نماز کو بھی درست کروں گا اور اس سے کافی فائدہ ہے۔ درس کا موقع ملا تو انشاءاللہ درس بھی لوں گا، نیکی کی دعوت کو عام کریں گے انشاءاللہ۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر دوبارہ میں مدنی قافلوں کا مسافر بن رہا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ بھی ان قافلوں میں، مدنی قافلوں میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ شرابی مؤذن کیسے بنا، یہ نام ہے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ اس رسالے کا جو مدنی بہاروں پر مشتمل ہے۔ پاک نقش بندی کابینہ میرپور خاص باب الاسلام سندھ پاکستان میں مقامی اخبار کے بیورو چیف کامل کاظمی صاحب کے آفس میں ہونے والے مدنی حلقے میں یہ رسالہ پڑھ کر سنایا گیا۔ کامل کاظمی صاحب نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ جہاں تک امیر اہل سنت کا تعلق ہے تو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، ایک غیر سیاسی تنظیم اس ملک میں چلانا اور ایک مدنی چینل کو یا کسی بھی چینل کو رن کرنا، یہ آج ایک کرامت ہے۔ جس طرح سے آج بچہ نظر آتا ہے کہ اس نے ماشاءاللہ ریش بھی اس کو موجود ہے، امامہ شریف بھی سر پہ رکھا ہوا۔ آج سے چند سال پہلے آپ یہ دعوت اسلامی کا ماحول نہیں تھا تو بچہ آپ کو داڑھی رکھتا ہوا شرم محسوس ہوتی تھی، داڑھی اس کی نہیں ہوتی تھی۔ مدنی چینل انتہائی اہم چینل ہے مذہب کے حوالے سے، اس کی شدید ضرورت تھی کہ مذہبی چینل ہو اور ایسا ہو جو ہمارے مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ امیر اہل سنت نے جو کام کیا ہے وہ صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ امیر اہل سنت جس کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آج انہی کی وجہ سے آج گلی گلی میں جو مساجد ہیں اس کے اندر درس کا کام بھی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے مدنی بہاروں پر مشتمل کئی رسائل شائع کی ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا شرابی مؤذن کیسے بنا، بہت اتنی بڑی تبدیلی، پورا واقعہ اس میں حیرت انگیز حادثہ، خوش نصیب مریض، ہیروئنچی کی توبہ، اسلحے کے سوداگر۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تبدیلیوں کا یقیناً منبع و مرجع شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تحریر، آپ کے مدنی مذاکرے، آپ کے سنت و بھرے بیانات، نگران شورا کے سنت و بھرے بیانات اور مدنی مذاکرہ کل انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا۔ یہ مدنی بہاریں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس مدنی مذاکرے میں شرکت فرمائیے تو مدنی مذاکرے کی انشاءاللہ ترغیب بھی ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول انشاءاللہ کل بروز ہفتہ عشاء کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہوگا۔ آپ بھی اگر اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، سنتوں پر عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں یا مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو مدنی مذاکرے میں شرکت کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلی محسوس کریں گے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ عمرے کے ٹکٹ کی قرآن دازی بھی کی جائے گی، اور عمرے کے ٹکٹ کی قرآن دازی کے لیے آپ اپنے ساتھ NIC لانا نہ بھولیں۔ اور NIC جمع کرانے کا جو وقت ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر کل مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر رات 8:15 بجے تک NIC جمع کروایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مدنی مذاکروں کے ذریعے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی مدنی خبر ملاحظہ کیجیے۔ شعبہ تعلیم نہ صرف کالجز، یونیورسٹیز بلکہ تعلیم کے شعبے سے متعلق بورڈ آفیسز میں بھی پرچم مدنی قافلہ بلند کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس مجلس کے زیر انتظام مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان بورڈ آفس کی مرکزی مسجد میں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں سیکریٹری بورڈ، کنٹرولر بورڈ، اسسٹنٹ کنٹرولر بورڈ اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ملاحظہ کیجیے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے
सब करे तौबा किसे اے اللہ جس کے گھر میں ناچاکیاں ہیں جھگڑے ہیں پریشانیاں ہیں دور فرما جس کے گھروں میں آفات و بلیاد اور جادو کی نحوستیں ہیں دور فرما اے باری تعالیٰ کسی کی ماں بیمار ہوگی کسی کا باپ بیمار ہوگا کسی کا بچہ سے سکتا ہوگا کسی کی بہن بھائی بیمار ہوں گے سب کو شفا کامل عطا فرما یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر نیت اور اس کا پھل موضوع ہے نگران کابینہ کے اس بیان کا جو آپ نے ہند امجدی کابینہ اٹاوا ہند کی مدنی مسجد میں ہونے والے مدنی حلقے میں کیا، جس میں شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ تحفے میں مکتبۃ المدینہ کے رسائل پیش کیے گئے اور مدنی چینل کو دیے گئے تاثرات بھی اس مدنی خبر میں آپ کے لیے شامل ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام من تذكر جيران بذي سلام۔ یہاں سنتوں کی طرف زیادہ بیان ہوا، مدنی چینل والا بھی بہت اچھا بیان ہوا اور دل بہت خوش ہوا ہمارا یہاں کر۔ دعوت اسلامی ذمہ دار جو لوگ آئے ہیں انہوں نے بہت اچھی اچھی نیتیں بتلائی ہیں اور اس نیت پہ ہم بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آج مجھے یہاں حلقے میں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں جس میں سنت کے بارے میں معلوم ہوا ہے اور یہ جو کمیاں ہم لوگوں میں ہیں سنتوں کو کس طرح سے اپنایا جائے وہ سب چیزیں ہم کو معلوم ہوئی ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے بعد شوبز سے وابستہ افراد اور دیگر اسلامی بھائیوں کے مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا۔ شرکا نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، آپ بھی دیکھیے انہوں نے کیا کہا۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آج میں پہلی مرتبہ یہاں آیا فیضان مدینہ میں اور آج مجھے زندگی کا احساس ہوا ہے۔ 55 سال میں نے اپنی زندگی کے گزارے لیکن مجھے اس بات کا قطعی احساس نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ آپ یقین کیجئے کہ جب آج میں یہاں آیا ہوں مغرب کی نماز پہ اور اس کے بعد پھر یہاں ذکر اور پھر عشاء کی نماز اور جو لمحے گزرے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں واقعی میں آج اپنی اصل زندگی میں آیا ہوں۔ پہلی مرتبہ میں یہاں آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد بہت سی ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں اور سیکھی ہیں جو کہ پہلے میں نے کبھی نہ دیکھی اور نہ سیکھی ہے۔ میں ان کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے بالکل ہی تیار ہوں۔ جہاں بھی میری خدمات کی ضرورت پڑی انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے ساتھ ہوں، وقت بوقت میں ان کے ساتھ ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں یہاں پر فیضان مدینہ میں آ کے بہت سکون محسوس کروں گا، ایک روحانیت ہے یہاں پر موجود ہے اور میں چاہوں گا سب کو دعوت دوں گا کہ یہاں پر فیضان مدینہ ہے، یہاں پر بیان سنیں اور یہاں پر اچھی اچھی باتیں دینی تعلیمیاں ہوتی ہیں۔ پاک فاروقی کابینہ ڈیرہ غازی خان پنجاب پاکستان میں مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے ایم پی اے سید عبدالحلیم شاہ صاحب سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پیغام دعوت اسلامی عام کرنے کی سعی کی گئی، آپ بھی دیکھیے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعوت اسلامی جو ہے انہی کی وجہ سے اس وقت لوگوں کو سنتوں کے صحیح جن چیزوں کا علم نہیں تھا اس کا علم ہو رہا ہے۔ ایک یہ بڑی خدمت ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا یہ جو چینل ہے یہ ہر الحدیث چینل بنتا جا رہا ہے جس کو لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ جو سلسلہ انہوں نے
मदनी काफिलों का जो सिलसिला इन्होंने मदनी किताब्स का, बुक्स का, लिटरेचर्स का शुरू किया हुआ है, ये एक वो अमल है कि जिसको मैं ये समझता हूँ कि इस अमल का सिला इनको अल्लाह ताला ही देगा और अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि इस सिलसिले को जारी व सारी रखें। हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए। आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी की क़याम सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह